بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں جواد باقر۔ ناظرین، نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں تو اٹھ ہی رہی تھیں، مگر اب برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف بول اٹھے ہیں، جہاں پر انہوں نے کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن عوام کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک جبری تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، جہاں پر ان کشمیریوں کو ہاسپٹل جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کبھی کرفیو، کبھی لاک ڈاؤن، حتیٰ کہ مواصلاتی نظام بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ طرح طرح کی بندشیں وہاں پر کی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو اٹھنا چاہیے، اور دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ مغربی میڈیا ہے وہ خاموش کیوں ہے، اس کو بھی اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، مغربی میڈیا صورتحال پر خاموش ہے۔ اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور تجزیہ کار کالم نگار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اب تو برطانوی پارلیمنٹ جو کہ اراکین ہیں انہوں نے بھی آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں، بھارت کیسے اور کب ہوش کے ناخن لے گا یا کیسے اسے دلوائے جا سکتے ہیں؟ بھارت نے تو اپنا رویہ وہی اختیار کیا ہوا ہے جو اسرائیل نے اسے سکھایا ہے، اور وہی ایک ٹینڈنسی ہے اس کی۔ خود ملک کے اندر بھی مسلمان کچھ پالیسی میں عمل کر رہا ہے، اور پاکستان سے ایک طرح کی نفرت پھیلانے میں وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ لیکن یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ ایک خطہ، ایک علاقہ جس کے بارے میں 70 سال پہلے 72 سال پہلے یو این او نے قرارداد پاس کی تھی کہ یہاں پلیبسسٹ کرایا جائے گا، یہاں لوگوں کی رائے پوچھی جائے گی، یہاں ان کو حق خود اختیاری دیا جائے گا، پوچھا جائے گا وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ، اور اپنی آزادی کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کو اتنے سالوں سے یہ، اور بھارت گیا تھا سیکورٹی کونسل میں، پاکستان نہیں گیا تھا۔ جنگ ونگ جو بھی ہوئی تھی وہ پوری کہانی سب لوگوں کو ازبر ہے، وہاں جا کے اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ ہماری حکومت پاکستان جو ہے اس میں نرمی دکھاتی ہے، اس نے اس مسئلے کو زندہ نہیں رکھا، کئی بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن کانسسٹنٹلی یہ رویہ پاکستان کی حکومت کا کوئی بھی آتی ہو یہ رہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اس میں کبھی کچھ نہیں ہوا۔ مشرف نے ایک فارمولا ایوالو کرنے کی کوشش کی، آؤٹ آف باکس فارمولا جسے وہ کہتا تھا، لیکن وہ چلا نہیں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ ایک مسئلہ ایک طرح کا ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو لگتا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ جو کہ جمہوریت کی ماں ہے، یہ کہا جائے اگر غلط نہ ہوگا، جمہوریت، سول لبرٹیز، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اس کی بہت بڑی چیمپئن ہے برطانیہ کی قوم، وہاں سے امرج کیا ہے ان ساری ویلیوز نے، وہ چیخ اٹھے ہیں۔ اس میں عام طور پر لیبر جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں لیبر پارٹی کے، وہ بولا کرتے ہیں۔ اب پہلی بار کنزرویٹو بھی بولے، ان میں سے ایک منسٹر بھی ہے، کیبنٹ ممبر بھی ہے، 10 دوسرے ہیں۔ 11 آدمیوں کا اس طرح یہ بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس بات کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکل سکتے ہیں، کیسے نکل سکتے ہیں، یہ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کشمیر کو ہم نے سیل آؤٹ کر دیا، بیچ دیا، اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم صرف باتیں بناتے ہیں، باتیں بنانے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہا کہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد اور عمران خان کی تقریر کے بعد گویا دنیا بدل گئی، ہم نے ڈوسیر دیا وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں بھائی، یہ تو حالات نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم سب کچھ کریں۔ صحیح حالات یہ کہ بھارت نے ایک طرح سے کشمیر کو انیکس کر لیا، اپنے اندر ضم کر لیا، انہوں نے اپنی آئین کی شکل میں جس میں کشمیریوں کو خاص حقوق حاصل تھے وہ ختم کر دیے۔ اب اس کی سرزمین پر کوئی بھی آ کے اس زمین کو خرید سکتا ہے، بھارتی باشندہ جو کہ ریاست کے شہری نہ ہو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اگر اس پہ اتفاق کریں کہ جی ہماری حکومت کا یہ کارنامہ ہے تو یہ کارنامہ نہیں گنا جائے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ریاست پاکستان کا، حکومت پاکستان کا نہیں، ریاست پاکستان کا فرض ہے۔ اس وقت جو بھی حکومت ہوگی اسے طے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہمارے اٹھانے سے، ہمارے اچھالنے سے یہ مسئلہ زندہ ہوا ہے، بلکہ یہ کہ بھارت کے اقدامات نے اس مسئلے کو زندہ کیا ہے، اور اس مسئلے کو نہ صرف زندہ کیا ہے بلکہ وہاں جو اس نے پالیسی اختیار کی، جبل و تسلط کی، اور گھر گھر میں ایک فوجی کھڑا کر دیا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر دنیا کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سول لبرٹیز وائلیٹ ہو رئی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ دہلیزوں پر جا کے عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، اور ان کو گھروں میں جا گھس کر ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ پہلی بار ایک بڑے ادارے میں، یعنی ہو سکتا ہے یورپی یونین نے کچھ کہا ہو، کسی اور نے کہا، لیکن ایک ملک کا وہ ادارہ جو کہ جمہوریت کی ماں گنا جاتا ہے، وہاں اس طرح کی بات اٹھنا از ویری امپورٹنٹ۔
انڈیا پہ اثر ہوگا کہ نہیں یہ میں کچھ نہیں کہتا. سوال یہ کہ پاکستان پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہم اس بارے میں کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس شاہ محمود قریشی نہیں ہے, حکمران جماعت کے پاس تو وزیر خارجہ تھے 3 ہمارے سابق, خورشید محمود قصوری تھے, آصف احمد علی تھے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ فارن افیئرز میں, سیکرٹری جنرل جو ہمارے شمشاد احمد خان ہیں وہ بھی شامل ہو گئے تھے. میں اگر غور کروں تو بہت سارے لوگ جو خارجہ امور کے ماہر ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہائر پاور ڈیلیگیشن بار بار بھیجیں دنیا کے اقوام کو, اس بات اپنے جو ہمارے فارن آفس کے نمائندے اس پر صرف اعتماد نہیں کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ, میں نہیں کہتا, حالانکہ میری رائے یہ ہے کہ اب ہمارا فارن آفس کسی کام کا رہا نہیں ہے, کام ہو رہا ہوگا وہاں بیٹھ کر, لیکن وہ کام جو کہ قسمتیں بدل دے ملک کی وہ نہیں ہو رہا, وہ کام جو دنیا کو نظر آئے وہ نہیں ہو رہا. کشمیر کے مسئلے پر ایسی ایکٹیویٹی جو دنیا کو ہلا کے رکھ دے وہ ہم نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں کہ چلے بھیجتے ہیں, اپنے ان لوگوں کو بھیجیں, اپنے لوگوں کو بھیجیں, دوسرے لوگوں کو نہ لیں. شمشاد احمد خان کا مسئلہ میں نے ذکر کیا, وہ اب تحریک انصاف کے ساتھ بڑے سمپیتھیٹک ہے, شاید شامل ہے کہ نہیں شامل میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کی ہر پالیسی کی حمایت بھی کرتے ہیں. وہ نواز شریف کے ساتھ سیکٹری رہے اور اس وقت رہے جب نواز شریف نے جا کے کارگل پہ برکٹن پہ بات کی تھی, صرف وہ موجود تھے وہاں. تو اس لحاظ سے اور بہت سے لوگ ہیں, میں نے خورشید قصوری کا نام لیا ہے, اور آصف احمد علی تو آج کل ایکٹیو نظر نہیں آتے, مجھے نہیں کیا نظر ہے, اور بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے جو. اچھا, یہ میر صاحب اس پارلیمنٹ سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں جس کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بھارت کا دورہ کرنا تھا, انہوں نے وہ دورہ بھی منسوخ کر دیا. اب یہ کہ انہی ملکوں کا اسلحہ وہ جو سیل ہوتا ہے بھارت ادھر سے خریدتا ہے, دفاعی معاہدے کرتا ہے, وہی کشمیریوں پر نہیں, وہ تو کاروباری لوگ ہیں, وہ تو یہ سارا کام کرتے رہیں گے, وہ تو اس کو تو آپ نہیں کریں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر یہ آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں تو ہمیں ان آوازوں کو تیز کرنا ہے. اور اب دیکھیے امریکہ میں تبدیلی آ رہی ہے, ٹرمپ جا رہا ہے, اور جو بائیڈن یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کا بہت زیادہ حامی ہے, لیکن وہ کشمیری حقوق کے بارے میں اس کو متنازع سمجھتا ہے. اس کو بھی ہم کسی طریقے سے اپنی اگر لابی مضبوط کریں امریکہ کے اندر تو اس کو بھی ہم ایک طرح کا انگیخت کر سکتے ہیں, یہی کہہ سکتے ہیں, یا اس کو قائل کر سکتے ہیں کہ اس وقت کشمیر میں انسانیت جو ہے وہ سسک رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اور سول لبرٹی جسے کہتے ہیں شہری حقوق, وہ تو بالکل غصب کر لیا. عالمی ضمیر کو کیسے جھنجھوڑ سکتے ہیں اس مسئلے پر؟ عالمی ضمیر کو کیسے جھنجھوڑ سکتے ہیں ہم؟ جو عالمی ضمیر تو تاجر ضمیر ہے جی, اس کو ہم خرید نہیں سکتے. لیکن جب ہم یہ آوازیں اٹھائیں گے اور دنیا بھر کے دانشوروں تک ہم رسائی حاصل کریں گے. لیکن ایک زمانے میں یہاں پال سارتر تھے فرانس میں, ویتنام کے مسئلے پہ برٹن رسل نے جب ایک ٹربیونل بنایا تو یہاں پال سارتر کو اس کا سربراہ بنایا. اس بات کی بڑی اہمیت تھی, اور انہوں نے ویتنام کے مسئلے پہ جو آواز اٹھائی اس نے خود امریکہ میں آواز کو بدلنے میں مدد دی. امریکہ کے دانشور بھی ہلے. ہمیں دانشوروں سے خطاب کرنا چاہیے, ہمیں ان سب تھنک ٹینک سے جو ورک کرتے ہیں ان تک پہنچنا چاہیے. ہمیں اپنی آواز جو ہے امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, بڑے ملکوں کے پارلیمنٹیرین تک پہنچانی چاہیے. پارلیمنٹیرین کہہ لیجیے, جو بھی اسے آپ کہیں گے ان کی زبان میں یا ان کے انداز میں, سب تک جو عوام کے نمائندے ان تک پہنچانی چاہیے. ہمیں ایک بلڈ کرنا چاہیے. کم از کم یہ کچھ نہ ہوگا تو اتنا تو ہو جائے گا کہ کشمیر پر جو ایک طرح کا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس پہ کچھ کمی آئے گی. دیکھیے یہ نتن یاہو بنا ہوا ہے, یہ ٹرمپ بنا ہوا ہے, یہ ہٹلر بنا ہوا ہے, یہ میسلنی کے انداز پہ چل رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہوا کرتا. ہمیں ممتاز تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے جوائن کیا جی سلمان عابد صاحب, ان سے یقینی طور پر ہم کچھ استفادہ کرتے ہیں اور مدد لیتے ہیں کہ وہ کیا رہنمائی کرتے ہیں. کیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہم خیال ہی ہیں؟ یہ مجھے یقین ہے اس معاملے پہ کہ پوری پاکستانی قوم ہم خیال ہے. السلام علیکم سلمان عابد صاحب. جناب میر صاحب کیا آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بس ہم بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر جو برطانوی پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ وہ زندہ اور تازہ ہو گئے. میں نے کہا جی خود ہماری حکمران جماعت کے پاس بہت سے لوگ ہیں, خورشید قصوری ہیں, شمشاد احمد خان بھی شاید ان کے ساتھ شامل ہیں, ویسے تو آصف احمد علی بھی ہیں, وہ اتنے اب ایکٹیو نہیں شاید رہے, اور بہت سے لوگ ہیں جو وزیر خارجہ, سیکرٹری خارجہ, امبیسڈر رہے ہیں جو پارٹی میں شامل ہے. ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے وفود بھیجیں اور ایسے لوگوں کے بھیجیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں اور جا کے وہ کچھ بات کریں, کچھ کریں. کیا کیا جائے؟ میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. میں نے کئی بار لکھا ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں خاص طور پہ عالمی دنیا کو
کے اندر اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اور وہاں اپنے موقف کی پذیرائی کے لیے تھنک ٹینکس نما جو ہے نا مختلف لوگوں کے وفود بھیجنے چاہیے، جس میں نہ صرف پارلیمنٹیرین کے وفود ہوں بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس بڑے پائے کے سابق سیکرٹری خارجہ موجود ہیں، سابق وزیر خارجہ موجود ہیں، اور جو بھی خارجہ امور سے متعلق اہم امور کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کبھی بھی ان کو ایک سفارتی ڈپلومیسی کے لیے استعمال نہیں کیا، اور بہت سے اہم لوگ جو باہر کی دنیا کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور وہاں کی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ جا کر ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ان کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات دیکھیے، جیسے آپ نے کہا ہمیں بہت سی اچھی آوازیں جو ہیں وہ یورپین یونین سے، یورپین پارلیمنٹ سے سننے کو ملتی ہیں، جہاں کشمیر کے مسئلے پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد تو عالمی دنیا اور عالمی میڈیا نے بہت اجاگر کیا کشمیر کے مسئلے کو، لیکن جس انداز سے ہمیں اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے تھا انٹلیکچولی وہ ہم نہیں کر پائے سوائے پرائم منسٹر کی ایک دو تقریروں کے علاوہ، لیکن جس انداز سے ایک کنٹینیوشن کے ساتھ ہمیں ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک فائٹ کرنی چاہیے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت فقدان ہے۔ اور دوسری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو جاری محاذرائی ہے اس میں بھی مسئلہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، کیونکہ یہاں جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں تو پھر جتنے بھی سنجیدہ ایشوز ہیں چاہے وہ ملک کے اندر کے ہیں یا ملک سے باہر کے ہیں ان کو تو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں ابھی بھی بھارت کے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے جس انداز سے بھارت کشمیریوں کے ساتھ بے دردی سے سلوک کر رہا ہے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ہمارے پاس ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہے، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، یورپین یونین کی رپورٹ ہے، پارلیمنٹ کی رپورٹس ہیں، ان کو بنیاد بنا کر ہمیں ایک بہتر مقدمہ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو کام آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کشمیر کمیٹی جو ہے، پہلے فخر امام آئے تھے تو مجھے بڑی امید تھی کہ وہ معاملے کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی اور تبدیل ہو گئے، تو جو کام ہونا چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے، اور ہم صرف یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ خود ہی یہ کام کر دے گا، وہ نہیں کرے گا جب تک ہم عالمی سطح پہ خاص طور پہ ایک بڑا دباؤ پیدا نہیں کریں گے۔ تو اب اس وقت ہمیں ایک تو وفود بھیجنے چاہیے، ایک اپنے جو وہ لوگ جو کہ سفارتکاری کے معاملے میں یا کہ کشمیر کے مسئلے پر یا کہ عالمی امور کے معاملے پہ مہارت رکھتے ہیں، جن کی سنی جاتی ہے، ان کو تھنک ٹینک کے پاس، لابیز کے پاس، دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے، یہ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے۔ پھر انڈیا کے اندر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بھی ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو سوچتی ہے کہ کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے۔ بڑی شکل یہ ہے کہ خود دیکھیے اروندھتی رائے جو ہے وہ ہندوستان میں بیٹھ کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی بہت سے ایسی سپیسز ہیں جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں، خاص طور پہ آج کل تو دیکھیے نا ڈیجیٹل دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ہم ویب کی دنیا ہے، بلاگرز کی دنیا ہے، تو ہم ہندوستان کے اندر بھی وہ سنجیدہ لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ میں بڑے افیکٹو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑی اچھی سپیس ملی تھی، آپ کو یاد ہے میر صاحب کہ وہاں پہ جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، سب لوگوں نے، سپورٹس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سب نے مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کی پالیسی ہے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن ہم اس معاملے کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے کیش نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم اپنی داخلی پالیٹکس میں بہت زیادہ الجھ کے رہ گئے ہیں، ہماری حکومت بھی اور ہمارا ریاست کا نظام بھی، جہاں ہمیں کام کرنا چاہیے وہاں ہم پیچھے ہیں، اور جہاں ہمیں اپنے آپ کو ایک پرامن طریقے سے معاملات کو چلانا چاہیے وہاں ہم سیاسی بگاڑ پیدا کرنے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ کی وہی رائے ہے جو کہ مثال کے طور پر میری رائے بھی ہے کہ ہم اپنے اندرونی مسائل میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ وہ ہماری جو وائٹل ایشوز ہیں ان کو بھی نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں یا دوسری سیاست کی بات کرتے ہیں، اداروں کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن کشمیر کا مسئلہ تو ہمیں دل و جان سے زیادہ عزیز تھا، اور اب آپس میں لڑ رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ جی جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی مسئلہ ہے، جب تک ہم اپنے داخلی معاملات کو درست نہیں کریں گے تو ہم خارجی یا علاقائی معاملات پہ کوئی بہتر حکمت عملی اختیار نہیں کر سکیں گے۔ بالکل درست بات، بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا۔ بڑی سیدھی بات ہے کہ آپ کی فارن پالیسی وہی ہوتی ہے جو آپ کی ڈومیسٹک پالیسی ہو، اگر آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو آپ دنیا کو کنونس نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کی ہے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی موقف بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم آپس میں اندر الجھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم کہیں بھیج کے ان کی رائے نہیں سنتے،
انڈیا کے اندر خود ایک بڑی لابی موجود ہے جو کشمیر کے مسئلے پہ ہونے والے مظالم کے خلاف ہے، ہم اس کو بھی استعمال نہیں کر پا رہے۔ ہمیں بریک پر جانا جی، بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ میر صاحب، براڈ شیٹ کا معاملہ ہے وہ طولی پکڑتا جا رہا ہے، جہاں پر سیاسی بیانات تو دیے جا رہے ہیں مگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی آج بیٹھک ہوئی ہے جہاں پر انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تمام معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کچھ ہوگا اس کا حل کہ حکومت کے گلے یا دیکھیں اس پہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے اس میں اگر یہ شہزاد اکبر جیسے لوگوں تک رہتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس میں اب خود ہمارے وزیر اعظم بھی شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی بیان دینا شروع کر دیا کہ لٹیروں نے ڈھونڈ کے دولت جو باہر لے گئی وہ پتہ چلنا وغیرہ وغیرہ، اور بڑے امیر لوگ ہیں، سعودی عرب سے 1 ارب ڈالر جو ہیں وہ ایک شخص کے اکاؤنٹ سے وہاں گئے ہیں، ایک پاکستانی شخص کے اکاؤنٹ سے گئے۔ اچھا، تاثر اس سے یہ ملتا ہے غالباً نواز شریف نے پیسے باہر بھیجے ہیں۔ اگر نواز شریف نے بھی بھیجے ہیں مثال کے طور پر تو سعودی عرب سے بھیجے ہیں نا، اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ ہماری دولت کہاں سے لوٹی گئی وہ سعودی عرب میں رہے یار 7-8 سال انہوں نے کاروبار کیا ہے، فیکٹریاں چلائی ہیں، اگر انہوں نے کسی قانون کو وائلیٹ کیا ہوگا تو وہاں کا کیا ہوگا، مثال کے طور پر ایسے جملہ مترجہ کہہ رہا ہوں میں۔ اور یہ مشرف کے نام پہ ہی مشرف نے کہا تھا میرے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں 1 ارب ڈالر کتنا اچانک ایک دن آ گیا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سعودی حکومت سے بھی لڑائی لینا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس بات کو بیان کر کے ایک مسلسل ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہے جس میں ہم خاص طور پر ان عرب دوستوں کو ناراض کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں۔ اچھا، وہاں سے جو بیان آیا ہے اس میں ایک بات انہوں نے کہی کہ ہم سے تو اس حکومت نے ڈیل کرنا چاہا، شہزاد اکبر کا نام بھی آیا، دوسرے آیا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم سے آ کے بات کی تھی، جس سے یہ لگتا ہے کہ سیکورٹی اداروں کے ترجمانوں نے جا کے کچھ بات کی ہے اور بہت کسی اعلیٰ لیول کے لوگوں نے ان کو ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ گفتگو کی جائے۔ اچھا، اور یہ کہ انہوں نے کٹ مانگا ہے۔ آج ایک وہاں لندن سے کسی چینل کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ بھائی اس سے ریاست کی بڑی بدنامی ہوگی جو آپ کچھ کر رہے ہیں۔ صحیح، آپ نواز شریف کو پکڑنا چاہتے ہیں، وہ تو نہیں پکڑا جائے گا آپ سے، لیکن ریاست آپ شور کرنا چاہتے ہیں، پکڑنا تو آپ کو پتا ہے بس میں نہیں، یا کہتے شہر بٹیرا ہاتھ میں لگ جائے۔ تو یہ کر کے آپ پورے ملک کی اگر یہ آ جائے کہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے کسی ترجمان نے کٹ مانگا تھا تو کیا عزت رہے گی ہمارے یہاں؟ شہزاد اکبر 2 دفعہ مل اچھا، چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ انہوں نے حکومت پاکستان میں مقدمہ کیا اور پاکستان نے اس کو ہرجانہ دیا۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے رانا تنویر اس کے سربراہ ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، اور وہ نہیں ہے کہ کوئی جو اینٹی چلتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کہ انکوائری کرائی جائے، آڈیٹر جنرل صاحب سے بھی کہا، دوسرے کہا کہ انکوائری کریں اس کی، وہ آرڈر انکوائری، پتہ نہ چلے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کس طرح مشرف نے اس بات کو استعمال کیا، 200 لوگوں کے نام دیے، پھر کچھ لوگوں کے نام نکلوانے چاہیں کہ ان کو تو میں نے وزیر خارجہ بنا دیا ہے، شاید وزیر داخلہ بنا دیا ہے۔ اچھا، کیوں کیا مشرف نے سارا کچھ؟ یہ کہا گیا کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں تو ان کے خلاف کرنا چاہتا تھا پر کیا کروں، الیکٹ ہو کے سارے چور آ گئے۔ بھئی آپ مشرف جیسے آمر نے عوام کی رائے کا احترام کیا کہ میرے چارجز اپنی جگہ لیکن عوام کی یہ رائے، اچھا عوام کی رائے میں آپ آ گئے تو آپ نے ان کو خریدنا چاہا، کیا کرنا چاہا؟ یہ سارے کام تو یہ آپ کی ساری وہ حکومتیں کرتی۔ اب آپ نے جو شور مچایا ہے براڈ شیٹ کا، آپ کو اس طرح اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے جو استعمال کریں گے تو اپوزیشن آپ کو بدنام کرنے کے لیے کرے گی، اور شاید آپ کی نیب کا یا آپ کے زمانے کی کسی بندے کا اتنا قصور نہیں ہے، آپ تو ان سے بات چیت کی تھی، آپ نے بات بنی نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، آپ اسی راہ پہ چلنا چاہتے تھے، لیکن آپ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ نے پیسے دیے، انہیں ہرجانہ دیا، اور وہ کہیں گے کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اچھا، وہ کہاں سے پیسے آئے، کہاں سے دیے گئے؟ نیب نے دیے، کہاں سے جو انہوں نے لوگوں سے وصول کیے اس میں دے دیے، کیسے دیے؟ ہم نے کیس بھی کوئی اچھی طرح فائٹ نہیں کیا، ایز اے اسٹیٹ ہم نے بے شمار سوالات اٹھتے ہیں، ہم نے دوبارہ ان سے نیگوشیٹ کرنے کی بات کی، ہم نے دوبارہ اس بات کی کوشش کی کہ ان کو اس کام پہ لگایا جائے کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے اچھا وہ آدمی کوئی ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے جس کی روشنی پتہ نہیں تو اب باندھ پڑتی جا رہی ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ اس طرح سٹیبل ہو جائے۔ وہ کوئی ملک بقول ہمارے ایک سیاستدان کے کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے تیار ہو۔
اب حکومت پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ ایجنسی سے خدمات نہیں لیں گے, ہم سرکاری سطح پر ہی بات کریں گے. یہ عقل آپ کو پہلے آ جانی چاہیے تھی, یہ سمجھ آپ کو پہلے آ جانی چاہیے تھی. اس چھوٹے سے نقطے کو آپ کو پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا. اگر کیا ہوا؟ اچھا, یہ براڈ شیٹ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ایک نیا موڑ آیا جس میں چیئرمین نیب کو وہ جو امور خارجہ کی کمیٹی اس نے طلب کر لیا کہ 450 کروڑ روپے ادا کیے گئے. کہاں سے ادا ہوئے, کیا ہونے جا رہا ہے اس میں, کیا دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ؟ جی دیکھیں, وہ بھی جو چیئرمین نیب کو طلب کیا ہے, یہ نیب پھنسی ہوئی ہے اس وقت. سٹینڈ کہاں کر رہی ہے؟ کوئی کہیں نہیں کر رہی. اب ایک ہی نہیں, کئی کیسوں میں پھنسنے والی ہے. یعنی براڈ شیٹ میں جو کہ آپ نے پیسے دیے, کہاں سے دیے, کیسے دیے, کیوں کو دیے, یہ ریاست کسی کے باپ کی کوئی جاگیر تھوڑی ہے. آپ اکثر خزانہ خالی ہے, کوئی غلہ پڑا ہوا ہے کہ پیسے نکال کے دے دیے آپ نے. آپ اکثر بات کہتے ہیں کہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے, آپ کے میرے ٹیکس. امریکہ میں لفظ جو ہے وہ یہی استعمال کیا جاتا ہے, ٹیکس پیئرز منی. وہ استعمال کر, وہ کاروباری لوگ ہیں نا. ہم تو ٹیکس پیئرز منی کا لفظ استعمال نہیں کرتے, ہم تو ٹیکس پیئر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہم تو اس کو گلا نچوڑنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکو لٹیرا ہے جس سے کچھ نچوڑ کے ہم نے حاصل کرنا ہے, اور ٹیکس پیئر کچھ نہیں ہوتے. ابھی تک ہمارا نظام جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں چلا. ہم نے صرف ٹارگٹ دے دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے چاہیے. عوام کے سامنے لانا چاہیے یہ سارا فیصلہ, یہ جو جتنا یہ پاکستان نے تو یہ اپوزیشن بھی کہہ رہی. شاہ محمود خاقان عباسی نے بڑی صاف بات کی ہے. انہیں کہا بھی آپ کہتے ہیں کہ ان کا بھانجا کوئی تھا نجم ڈار یا کیا ڈار, انجم ڈار کے کیا وہ ملا تھا. انہیں کہا کہ میں تو اس کو جانتا نہیں کون تھا, وہ کون سا فرد ہے, جو بھی ہے اس کے خلاف مقدمہ قائم کرے, اس کو پکڑے کہ وہ کس کے بہاف پہ گیا تھا وہاں, اس کے خلاف کارروائی کرے نا. اور یہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ وہاں گئے اب کیا ہے ان کو پکڑے, کیا کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف پر نام لگاتے ہیں, کسی کا لگاتے ہیں. آپ وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو پبلک کریں, اور قانون ہوتا ہے کہ پبلک نے کیا, انہوں نے کہا جی میں اس کو آتھورائز اپنی پارٹی کی طرف سے کروں گا, حکومت بھی, اس کو پبلک کر دو تاکہ معلوم ہو کہ فیصلہ کیا آیا ہے. ابھی تو یہ نہیں پتا فیصلہ کیا آیا ہے. ہم جو اپنی مرضی کی اس سے انٹرپریٹیشن کرتے جا رہے ہیں, اور اپنی مرضی کے ساتھ اس کو کچھ بیان کرتے جاتے ہیں. تو اس طرح تو بات نہیں بنے گی. اگلی سٹوری کی طرف مجھے بڑھنا جی. ندیم افضل چند صاحب کا اس کا آج تو وہ استعفے ہیں جو ان کے ندیم افضل چند صاحب کے وہ پہنچ گئے وزیر اعظم صاحب. کیا یہ معاملہ کیا ہے, وجہ کیا بن گئی؟ لیکن ندیم افضل چند صاحب کے بارے میں نے پہلے کہا تھا وہ سیاسی آدمی ہیں. انہوں نے پارٹی اس لیے نہیں بدلی تھی کہ انہیں کوئی فائدہ نظر آتا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی عوام کی خدمت کے لیے رہنا چاہیے. اب پنجاب میں پیپلز پارٹی کی گنجائش نہیں رہی, جس کے بڑے وہ سیکٹری تھے غالب اس وقت. میں کچھ دوسری آلٹرنیٹو سنتا ہوں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ مسلم لیگ نون میں جاتے, انہوں نے تحریک انصاف جوائن کر لی. تحریک انصاف نے بھی ان کے ساتھ انصاف کیا اور معاون خصوصی بنا دیا اور ترجمانوں میں مقرر کر دیا. وہ سیاسی آدمی گفتگو بھی سیاسی انداز میں کرتے ہیں. تحریک استقلال جو اصغر خان کی تھی, اس کی خرابی یہ تھی کہ اس میں سیاسی آدمی کوئی نہیں تھا. وہی خرابی تحریک انصاف میں ہے, ایک سیاسی آدمی کا نام بتا. کافری کو چھوڑ دیں, چودھری برادران کی سیاست وہ اپنی جگہ ہے, لیکن وہ پارٹی کے اندر تو نہیں ہے, اور ان کی سنتا بھی کوئی نہیں. ویسے شیخ رشید تو اس طرح کا سیاسی آدمی نہیں ہے. یہ تو صرف کراتے ہیں میں سینئر موسٹ آرمی ہوں, میں نے 14 وزارتیں نبھائی ہیں, یہ کیا ہے. کہ ان کے بارے میں بھی یہ سوچنا کہ کوئی سیاسی آدمی ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی جو نیم سیاسی تھے غلام سرور وغیرہ جیسے, ان نے ایسا وار کیا ہے, ایسا تیر چلایا ہے کہ نشانے پہ کیا لگتا تھا, آئے وہ تیر نیم کش جس کا نہیں کوئی ہدف, اور گرا دیے اپنے ہی جہاز ان تیروں کے نشانے پہ لے کر. تو ہمارے ان پر کوئی بندہ نہیں ہے. میں اس پر تحریک استقلال کے حوالے سے کہا تھا, بولا غلام جیلانی آئے, بگٹی آئے, جب ادھر لوگ آتے تھے کچھ سیاست کی بات کرتے تھے اور چند دنوں میں بھاگ جاتے تھے, کیونکہ علم مارشل نہیں مانا کرتے تھے. وہ صاف ستھرا ذہن تھا, لیکن وہ اس طرح کا پولیٹیکل ذہن نہیں تھا. نواز السلح اس کو نچائے پھرتے تھے, یعنی کہ انہیں پی این اے کی تحریک کا سربراہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ایسی سازش کی کہ مفتی محمود کو بنا دیا, لیکن عوام نے جو تھا وہ اصغر خان کو سنا اور جلوس ان کے نکلتے تھے. وہ تو مار کھا گئے بعد میں اپنی. اچھا, کچھ اور وزراء بھی ہیں ندیم افضل چند کے بعد استعفے دیکھ رہے ہیں آپ کے, یا وہ نام لیتے ہیں بہت سے, یا صرف یہ سیاسی بیان تھا؟ کچھ لوگوں وابڑا کے نام بھی لیتے ہیں, کچھ اور لوگوں کے نام لیتے ہیں. لیکن ندیم افضل چند کی یہ بات ہے کہ وہ کئی باتوں پہ کابینٹ کے اندر اختلاف کرتا رہا ہے. اب انہوں نے جو خاص اب اختلاف ہوا ہے وہ خاص طور پر یہ جو مچ کا واقعہ ہوا ہے, وہاں پرائم منسٹر کی جانے میں جو تاخیر ہوئی ہے اس پہ وہ خوش نہیں ہے.
وہ جانے کی مسلطیں کیا ہیں شیخ رشید نے کہہ دیا بتائی نہیں جا سکتی. وہ ندیم افضل چند ایسے بیان نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں میں ترجمان نہیں رہ سکتا. یعنی ایسی بیوقوفیوں کی ترجمہ نہیں کرنا بھی آسان نہیں ہوتی نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے بھائی, اور سیاسی بھی وہ جو دیسی سیاست ہے نا, پنجاب کی انڈیجنس وزڈم ان میں ہے, دیسی عقل جو ہے, یہ جو پڑھی لکھی عقل باہر سے لے کر آتے ہیں وہ والی نہیں ہوتی نا. یہ صاحب جو ہماری دھرتی سے پھوٹتی ہے جی, یہ وہ عقل ہوتی ہے. اور یہ بابے جو ہوتے تھے پرانے زمانے میں, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح عوامی نمائندہ, یہ بابے جو ہوتے تھے نا, یہ بابا تو نہیں ہے, لیکن بابوں کی وزڈم رکھتے ہیں, دیہاتوں میں بیٹھے. مختاریہ ہے ان کا, یہ مختاریہ والی عقل ہے, اور یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں. اور ہم نون لیگ کے بارے میں کہتے تھے کہ اس میں بہت سارے, چونکہ یہ اب شہری جماعت بن گئی ہے بیسیکلی, اس کے بلکہ ہمارے لیفٹسٹ بہت اس میں آنے شروع ہو گئے یہ کہہ کر کہ نواز شریف نیشنل برجوازی ہے, اور نیشنل برجوازی فیوڈل سے بہتر ہوتا ہے. وہ ان کے انقلابی نظریات اور تصدیق ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہرحال سیاستدان بیٹھے تھے, بہت سارے تھے, دیہی وزٹ کے لوگ بھی تھے جو کچھ سمجھاتے تھے, کرتے تھے. وہ خاموشی سے سنتے بھی ہوں گے اور اس سے نتائج بھی نکالتے ہوں گے, اور نکالے تھے تو اتنا دن چل گئے اور چلے جا سکتے ہیں. تو لیکن یہ ندیم افضل چند کا چلے جانا جو ہے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. ایک ہی آدمی آیا تھا, فرض کیا, اور بھی ان کے سمجھدار آدمی ہیں, یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ندیم افضل چند ہی سمجھدار آدمی تھا, باقی سارے کے سارے بونگے اور بھی ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ انڈیجنس وزڈم جو ایک صاف طرح سے بات کرتی ہے کہ جو مختاریہ کو بھی سمجھاتی ہے, اور ان کو بھی کہتی ہے کہ آپ بھی مختارے, تم بھی سمجھ جاؤ, مجھے ٹھیک ہے, یہ مختارے نہیں سمجھتے. صحیح ہے. مجھے بریک پر جانا جی, بریک سے لوٹ کر آئیں گے. تو کچھ فیصل وابڑا صاحب کا کیس چل رہا ہے جی, اس کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے, ایک ہی سوال بار بار, مگر جواب نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ, یہ میر صاحب سے ہی پوچھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ.
ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، کیونکہ جواب بڑا خطرناک ہے نا. جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے فائل کیے تھے اپنے الیکشن پیپر تو اس وقت وہ امریکہ کا شہری تھا، اور یہ اگر وہ کہہ دیں گے کورٹ میں تو کورٹ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو اس چیز کی سزا نہ دے. ایک سمپل سی بات ہے، ایک لمبا چوڑا اس میں بحث نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس چیز پہ اکڑ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، وہ پیش نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آئندہ ہم فیصل وابڈا کو ان پرسن بلائیں، ذاتی طور پر بلائیں کہ آپ تشریف لائیے، آپ آ کے بتائیے گا، صرف اتنا بتا دیجیے گا کہ آپ کب تک امریکہ کے شہری تھے اور کب ختم کیا آپ نے. دیکھیں یہ عجیب نظام ہے ہمارے یہاں. 2.5 سال ہو گئے ہیں اور وہ شخص جو ہے اگر وہ امریکہ کا شہری تھا اس وقت یا اس وقت دوہری شہریت تھی اس کے پاس تو ابھی تک عوام کا نمائندہ بنا ہوا ہے. یعنی اس بات کو چھوڑ دیجیے جس سیٹ پہ وہ جیتا ہے اس پہ جیت سکتا تھا کہ نہیں جیت سکتا تھا، یہ الگ بحث ہے. جو شہباز شریف کے مقابلے میں لڑا ہے، میں اس علاقے کو جانتا ہوں، اس کے سارے ڈیموگرافی سے واقف ہوں کہ وہاں کس قسم کی آبادی تھی، ماضی میں وہاں کون جیتا رہا، کیسے جیتا رہا، واقف اس کو چھوڑیے. اب یہ ایک بات کہ آپ شہری تھے، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے مس اسٹیٹمنٹ کی، اتنی سی بات آپ بتانے میں آپ کو 2.5 سال لگ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو آپ یہ 2.5-3 سال تو ہماری غلط قسم کی نمائندگی کرتے رہے نا جی. صحیح. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اور عدالت بھی 16 بار ان کی پیشیاں ہو چکی ہیں. یہ ایک سیدھا سا سوال کیوں نہیں پوچھتی کہ اس کو بلاؤ بھائی، ابھی بلاؤ، ہم بیٹھے ہیں، اگر وہ کراچی میں بھی ہے تو اس کو یہاں طلب کیا جائے، رات کی فلائٹ پہ آئے، ہم 12 بجے عدالت کھول کے اس کو سنیں گے، وہ بتائے بھائی ہمیں کہاں. یہ پھر جو الزام لگتا ہے کہ نیب کے کیسز، سارے کیسز، انصاف کی ساری پنڈارا جو ہے یہ اپوزیشن کے لیے ہے، اپوزیشن ایسے تو نہیں چیختی جی. یہ دیکھیے سارا نظام جو چل رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے پروسیکیوشن جو گڑبڑ کرتی ہے، آپ کہیں گے کہ جی وہ جو سیاسی، بھائی اس میں تو ایک سیدھی بات ہے، کتنی بات پوچھنی ہے کہ آپ کیا شہری تھے اس دن کے نہیں تھے، اتنی بات پوچھنی. اگلی چیز کی طرف مجھے بڑھنا ہے. بڑی ویسے آپ نے کلیئر بات کر دی ہے کہ اس دن جس دن آپ پیپر جمع کروا رہے ہیں دوہری شہریت کے حوالے سے، فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فارم فنڈنگ کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو حکومت کی ساتھ متاثر ہوتی ہے؟ نہیں، فارم فنڈنگ کیس کے بارے میں بھی وہی صورتحال ہے جو وابڈا کو وہی بس چلتا رہے گا نظام. اور وہ یہ کہتے ہیں جو اکبر ہے وہ ان کا انہی کی پارٹی کا ممبر تھا جس کے تھرو سے پیسے آتے تھے. اس نے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے پیسے ہم نے بھیجے اور انہوں نے ان کو پیسے آئے، ان کے یہ جعلی اکاؤنٹ بھی نکال دیے، دوسرے اکاؤنٹ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، اور ان اکاؤنٹس میں جو پیسے آئے ہیں وہ یعنی ان سورسز سے آئے ہیں، مثلا امریکی بھی جو قانون کے مطابق نہیں ہیں، وہ فورن شہریوں کے ہیں، وہ اسرائیلیوں کے بھی ہیں، وہ انڈینز کے بھی ہیں، اور لابیز کے بھی ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں. اچھا اس کو بھی تحریک انصاف 2.5 سال سے ٹرکا رہی ہے، اس کو بھی کیس کو ہیئر نہیں ہونے دیتی. دیکھیں نا یہ انصاف کا نظام ہے نا جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جس کا اپنا دامن صاف ہو بات کریں. آپ کہتے ہیں لوٹ کے کھا گئے، آپ کہتے ہیں چور لفنگے، آپ کہتے ہیں جھوٹے بکار کہتے ہیں آپ نا، تو آپ اس بات کا جواب دو نا کہ آپ کے پاس جو فنڈ آیا ہے وہ ایسے سورسز سے نہیں آیا جو لیگلی نہیں آ سکتا تھا. آج انہوں نے موقف اختیار کیا بڑا خطرناک، ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کورٹ نے شاید دباؤ ڈالا ہوگا. انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں ہم نے تو آتھورائز کیا تھا اپنے ایجنٹ کو. ذرا تصور کیجئے یہ پارٹیاں فنڈ اس طرح اکٹھی کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے غیر ملکوں میں اپنے ایجنٹوں کو آتھورائز کیا ہوا ہے کہ ہمارے ایجنٹ نے جو ہمیں پیسے بھیجے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی ایسے ملک کے پیسے بھی ہوں، اس پہ دوسری طرف سے پیسے بھی آگے ہوں، لیکن ہمارے ایجنٹ نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے، اس لیے ہم کہاں سے بتائیں. تو آج مسلم لیگ نون نے، مریم اورنگزیب نے اور دوسرے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی اب تو فیصلہ لینا ہے. فیصلہ تو ہو گیا، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہماری جو فنڈ ہیں وہ کئی سورسز سے آ سکتے ہیں یا آ گئے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں، ذمہ دار ہمارا ایجنٹ ہے. اب فیصلہ کرو بھائی اس کا. پیسے آئے، تحریک انصاف کو کہاں کہاں سے مدد کی گئی، یہ اسٹیبلش ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پاکستان میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی جو ہے دوسرے لوگ نہ لا سکے. ٹرمپ پہ الزام تھا نا کہ یہ
اسرائیل اور رشیا نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اس قسم کے الزام آزاد اور خود مختار جمہوریتوں میں جب لگائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. یہ بڑی غلط بات ہے. اگر اسرائیل یا پاکستان میں الیکشن میں انویسٹ کر دے, اگر انڈیا پاکستان کے الیکشن میں انویسٹ کر دے تو یہ کیا رہے گا؟ صحیح. ہمارے تو سارے شہری ان کی رائے عامہ تو بک گئی نا جی. صدر ٹرمپ کا چلیں آپ نے ذکر کیا, وقت بڑا شارٹ ہے صدر ٹرمپ کی جانب. ویسے تو ایک دو چیزیں میں نے اور بھی آپ سے پوچھی تھی. صدر ٹرمپ امریکہ کے پہلے صدر ہیں جن کے 2 دفعہ مواخذے ہو رہے ہیں. کیسے ان کے مواخذے؟ کیا اعزاز ہے ان کا جی. اعزاز ان کے حصے میں ویسے اور بھی بہت سے آتے ہیں, بہت سارے. دیکھیں جی, یہ دوسرا مواخذہ تو اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشتعال دلایا لوگوں کو جمہوریت کے خلاف, گویا غداری کی ملک سے اور جمہوریت سے. اور یہ مواخذہ کا بل جو ہے, اسی قرارداد جو ہے, بڑی اچھی میجورٹی کے ساتھ 237 ووٹ نہیں 197 کے خلاف آئے, وہ اس میں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو میں پاس ہو گئی, عوام نمائندگان میں, یعنی لوئر ہاؤس میں. اور وہاں اس میں اکثریت پہلے ہی یہ ان کی تھی ڈیموکریٹس کی, یعنی جو بائیڈن کی پارٹی ہے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ کچھ ریپبلکن نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیے. اس کا مطلب ریپبلکن کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند نہیں کرتے. اگرچہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہ کیبنٹ فیصلہ کر کے ان کو نکال دے کہ یہ نااہل ہو گئے ہیں اور نائب صدر اس پہ بیٹھ کے اس کی کو پریزائڈ. لیکن نائب صدر جو ہے, جو خاصے اپنے آپ کو بہت بیلنس پہ چلا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ غلط پریسیڈنٹ ہو جائے گا کہ ایک پریسیڈنٹ جا رہا ہے, اس کو 10-15 دن پہلے آپ الزام لگا کر کہ اس کا ذہنی دماغ خراب ہے, اس کو فارغ کر دیں, یہ غلط ہو جائے گا. یہ میں نہیں کرتا, یہ کانسٹیٹیوشن بات شک ہے نہیں. ان کو رائے ٹھیک کی, انہوں نے یہی کیا. اب یہ سینٹ میں پیش ہونا ہے اور سینٹ نے فیصلہ, سینٹ میں شاید 20 جنوری سے پہلے پیش نہ ہو سکے, یہی کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ اس وقت تک حلف اٹھا لیں گے. اس وقت تک ڈیموکریٹس کے 2 بندے اور بھی آ جائیں گے, اور 2 بندے آنے کے بعد ڈیموکریٹس کی اکثریت ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اکثریت پھر امپیچ بھی کر دے. اچھا, جب امپیچ کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ 4 سال کے بعد وہ سمجھتے ہیں وہ زندہ بھی رہیں گے اور پھر آنے والے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, اور اس 4 سال کے عرصے میں جو وائٹ سپریمسٹ ہیں ان کو وہ اکساتے رہیں گے اور ملک میں حالات کو جو ہے خراب کرتے رہیں گے. تو ان کو آنے والے الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے یہ اقدامات کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ امپیچ ہو گئے, اگرچہ ان کا یہی اعزاز کافی ہے کہ ان کے خلاف 2 بار امپیچمنٹ کی موومنٹ چلی, تحریک چلائی گئی, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ امپیچ ہو گئے تو آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ امریکہ میں اس وقت جو ہے اپنے نظام کی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, جیت جائے گا. اچھا, یہ جو مواخذہ ہونے جا رہا ہے, یہ جو حالات بن کے کیپٹل ہل پر ہنگامہ آ رہا ہے, یہ تمام چیزیں کیا دیکھ رہے ہیں اس کے آنے والے دور حکومت میں جو اقتدار منتقلی ہوگی, جو بائیڈن پر بھی اثرات ہوں گے, ان کی پالیسیز بنائی ہوئی ہے, جو بائیڈن جو ہے وہ اس وقت ٹھیک کہا کہ اس کا کام بکھری ہوئی امریکی قوم کو یکجا کرنا ہے, منقسم امریکی قوم کو متحد کرنا ہے. یہ درست بات کہی انہوں نے, اور اس پر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو لے کے آگے چلنا ہے, صرف اس نے کہنا ہے کہ قوم کے اندر جو ایک طرح کی پیدا ہو چکی ہے, ڈیوائڈ, تقسیم پیدا ہو چکی ہے, اس کو کیسے پر کیا جائے, کیسے پاٹا جائے, تاکہ سارے آنے والے دنوں کے معاملات جو ہیں سموتھلی چلیں. صحیح. میر صاحب, کلوزنگ ریمارکس بس یہی ہے جی کہ امریکہ سے لے کر پاکستان تک بلے بلے, بیچ میں برطانیہ بھی آ گیا, براڈ شیٹ آ گیا, اور وہاں کی پارلیمنٹ کو سلام کہ اس نے کشمیر پہ بحث کی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا میر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.